الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ آج فیضان شریعت کورس کی بک نماز کے احکام، اس کا سبق نمبر 4 ہے، اور ہم اس کے آج مکروہات، وضو کے مکروہات یعنی جن سے وضو کا ثواب کم ہو جاتا ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ باوضو رہنا ثواب ہے کہ 15 حروف کی نسبت سے وضو کے 15 مکروہات۔ نمبر 1، وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، جس طرح باتھ روم وغیرہ میں وضو کرتے ہیں تو جہاں استنجا خانہ بنا ہوتا ہے، فلش لگا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہی وضو کرنا، اس سے ثواب میں کمی آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر چھینٹے بھی پڑ سکتے ہیں، خدشہ ہے، تو یہ درست نہیں۔ نمبر 2، ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا۔ نمبر 3، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا۔ منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلوؤں میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ یوں چلو بھر کے ہم جب کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض کا چہرے کا پانی دوبارہ قطرے گر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا، مطلب وضو اس انداز سے بیٹھ کے کرنا کہ منہ جو ہے وہ قبلہ کی جانب اور بندہ اسی طرف بھی تھوکتا رہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ چہرہ ادھر ادھر کر لیجیے۔ نمبر 5، زیادہ پانی خرچ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ حضرت صدر الشریعہ علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 23، ٹھیک ہے، جو بریلی شریف سے چھپی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے، تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے، یعنی زیادتی ہے جو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ بہرحال ٹونٹی نہ اتنی زیادہ کھولے کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے، اور نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو، بلکہ متوسط ہو، یعنی نارمل انداز میں۔ نمبر 7، منہ پر پانی مارنا، یوں پکڑ کے یوں پھینکتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس سے آس پاس وضو کرنے والوں کو تنگی ہوتی ہے اور بندہ ویسے بھی عجیب سا لگتا ہے۔ نمبر 8، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ٹھیک ہے، یوں پھونکتے رہنا۔ نمبر 9، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ روافظ اور ہندوؤں کا شعار ہے، مطلب ایک ہی ہاتھ سے، مطلب پانی یوں لے کے دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں۔ گلے کا مسح کرنا، یوں، یہ گلے کا مسح کرنا، پیچھے گردن کا مسح کرنا، وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ سنت ہے۔ نمبر 11، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا، یعنی اس ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کلی کرنی چاہیے، تو یہ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، یہ مکروہ ہے۔ ناک میں پانی چڑھانا، دائیں ہاتھ سے چڑھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے چڑھایا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 12، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی ناک صاف کرنے کے لیے الٹا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، اس نے سیدھا ہاتھ سے استعمال کیا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 13، اب وضو مسح جو کرتے ہیں نا، مسح کرتے ہیں ایک مرتبہ پانی لے کر نا، تو ایک مرتبہ مسح کر لیا، پھر اور پانی لیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر اور پانی لیا، پھر 3 مرتبہ، تو یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ مسح کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا جائے۔ اب اگر اس کو سر کو دھونا ہی ہے، پانی اتنا لگانا ہے، تو پھر تو مسح تو نہ رہا۔ نمبر 14، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، کیونکہ دھوپ سے جو پانی گرم ہوا ہوتا ہے نا، اس سے برس کا جو بیماری ہے یہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، دھوپ سے جو پانی گرم ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 15، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، یوں کر کے، مطلب اب وضو کر رہے ہیں یوں، تو اگر ہونٹ کا جو مطلب حصہ دھلنا تھا وہ چھپا رہے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ زور سے بند نہیں کرنا چاہیے، نارمل، ٹھیک ہے۔ آنکھیں بھی زور سے بند نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، اس طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے، یعنی جو چیزیں مکروہ بتائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو سنت ہو جائے گی، اور اگر سنت کو ترک کریں گے تو مکروہ ہو جائے گا۔ اچھا، مستعمل پانی، یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن
یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر دا در دا سے کم پانی، یعنی ہمارا ٹب وغیرہ دا در دا، ٹھیک ہے، اس کے لکھا ہے کہ دا در دا سے کیا مراد ہے۔ دا در دا سے مراد یہ ہے 100 ہاتھ 25 گز یا 225 فٹ، ٹھیک ہے، فٹ جو بنے گا 225 فٹ، ٹھیک ہے، اس کو آپ ماپ لیں چاروں اور سے۔ تو اتنا پانی اگر اس سے کم ہے تو اس میں اگر یہ مطلب انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا وہ ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے وہ لگ گیا، ٹھیک ہے، تو پانی مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال شدہ ہو گیا، اب وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا، اب اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہے وضو والے کے لیے، تو جس کا وضو ٹوٹا ہو اس کے لیے تو یہ تھا کہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ لگے تو، ٹھیک ہے۔ اب غسل میں چونکہ سارا جسم دھویا جاتا ہے تو جس پر غسل فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہوا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی ٹکڑا پڑ جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جب ٹب وغیرہ بھر کے اس میں سے غسل کر رہے ہوتے ہیں یا وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے لگ کر پانی کی چھینٹیں اس میں نہ پڑیں، کیونکہ بے دھلے جسم کے چھینٹیں اگر پانی میں گر گئے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، وہ وضو کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں، اس میں جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں آپ وہ پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب مستعمل پانی کو استعمال کے قابل بنانے کا ایک میں طریقہ سمپل سا کر دیتا ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے کبھی تو پھر آپ ٹونٹی کھول دیں اس ٹب کے اندر، ٹھیک ہے، پانی ڈالنا شروع کر دیں، جب دوسری طرف سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کے لیے وہ استعمال کے قابل پانی ہو جائے گا۔